اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے نا اسی وقت آپ نے یہ نظم لکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اونچی آواز سے کہہ دیجیے نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا ہو بجائیں پیاسی، اب جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت یہ اشعار پڑھ رہے تھے، عشق کی کیفیت کیا ہے اور محبت کا وجدان کیا ہے اور شناسائی کیا ہے اور معرفت کا انداز کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لوگوں صرف میں نہیں کہتا کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی طرف جانا چاہیے، فرمایا یہ صدائیں تو کعبے سے آ رہی ہیں، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ فرمایا یہ تو کعبہ سے بھی صدائیں آ رہی ہیں، اور کعبہ بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف چلے۔ اور پھر جب آپ کا جانا جو ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا جانا مدینہ شریف کی سرزمین کی طرف ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر جو ہے ایک امنگ ہے اور ایک کیفیت ہے محبت کی۔ ہر عاشق کے دل کے اندر جو ہے وہ مدینے کی طرف جب جاتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے دل کے معاملات بدل جاتے ہیں، اور ہر عاشق کی یہ حاجت ہوتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو جائے۔ اب جب مدینہ بندہ جاتا ہے تو اس کی کیفیت کے انداز، اس کی محبت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ شریف کی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کی محبت کا انداز، آپ کے دل کی تڑپ کا انداز بڑا عجیب ہے۔ مدینہ شریف کی سرزمین کے اندر چند دن گزرتے ہیں اور خواہش دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کاش میری قسمت کا بھی ستارہ چمکے اور حجابات اٹھا دیے جائیں اور سامنے سے دیدار مصطفیٰ کروا دیا جائے۔ جی بات سے کیا دین سبحان اللہ، حجابات اٹھ جائیں، نورانی چہرہ سامنے آ جائے۔ اعلیٰ حضرت ایک دن بھی انتظار کرتے ہیں، کرم نہیں ہوتا، دوسرے دن بھی انتظار کرتے ہیں، حجابات نہیں اٹھتے، تیسرے دن جو ہے آپ محبت کے جذبات کے اندر آپ کے ابھرنے لگتے ہیں اور اوج ثریا کی پرواز کرنے لگتے ہیں، اور آپ کے عشق کے سمندر کے اندر جب موجیں جو ہے عروج پر جاتی ہیں تو پھر لکھتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اب یہ وجدان کی کیفیت کے اندر آ کر، محبت کی کیفیت کے اندر آ کر، جذبات کے ترنگ میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور جب اس آخری شعر پر پہنچتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بار بار اس شعر پر پہنچتے ہیں، اس شعر کی تکرار جاری ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، محبت مصطفیٰ کے اندر ڈوب کر، جذبات کے ترنگ میں ڈوب کر احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نعتیہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اچانک آواز آتی ہے، حجابات اٹھ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اے احمد رضا اگر کوئی اور آتا تو صرف خواب کے اندر آ کر ملتا، اے احمد رضا تو آیا ہے
میں تجھے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرما رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس شعر کے معنی کی طرف بھی غور کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے بہار تو سمجھتی ہے کہ تیری وجہ سے جو ہے پھول کھلتے ہیں، تیری وجہ سے پھل آتے ہیں، تیری وجہ سے پتوں کے اندر سرسبز و شادابی آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اے بہار تم موسم کے لیے بہار بن کر آئی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے بہار بن کر آئے ہیں۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ آج ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ تعلق مصطفیٰ ہمارا کمزور ہے، محبت مصطفیٰ ہماری کمزور ہے، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہمارا تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے آج ہم کفر کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور کافی لوگ ہمیں دبانا چاہتے ہیں، ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ سے تعلق مضبوط کرو، رب تمہارے دین کو بھی مضبوط کرے گا، دنیا کو بھی مضبوط کرے گا۔ مصطفیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شاعر ہیں، بڑے بڑے شعراء جو ہیں جب نعتیہ شعر لکھتے ہیں تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کوئی شان الوہیت میں تنقیص کر رہا ہے، کوئی شان رسالت کے اندر تنقیص کر رہا ہے، کوئی کسی معاملے کے اندر تنقیص کر رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ جب شعر لکھتے ہیں تو ساتھ عشق مصطفیٰ کا نور بھی موجود ہے اور ساتھ یہ شریعت کا صاحبان بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کبھی بھی جو ہے غیر کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے بھی قلم نہیں اٹھایا۔ جب دیکھا جاتا ہے تو کہیں واضح و تبلیغ کر رہے ہیں، یا کہیں فتویٰ نویسی کے اندر مشغول ہے، یا پھر کہیں جو ہے ذکر الہی کے اندر مشغول ہے، یا کبھی دل تڑپتا ہے تو قلم اٹھاتے ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کو فرمائش کی گئی، نان پارہ ریاست کی طرف سے کہا گیا کہ سنا ہے کہ احمد رضا بڑا اچھا لکھتا ہے۔ اس نے والی نان پارہ نے یہ پیغام بھیجا کہ ہماری بارگاہ میں بھی کچھ لکھو، ہم تمہیں بڑا انعام دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خون جو ہے آپ کی غیرت نے جوش مارا اور فرمایا کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور پھر یہ نعتیہ اشعار لکھے، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارہ نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے تمہیں سمجھ کیا رکھا ہے کہ احمد رضا غیروں کے ٹکڑوں پر بکنے والا ہے؟ احمد رضا پلتا ہے تو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ احمد رضا کو تمہارے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں۔ احمد رضا نے کبھی بھی قلم نہیں اٹھایا غیر کی شان کے اندر تعریف کرنے کے لیے۔ جب بھی قلم اٹھایا یا تو دین کی حمایت کے لیے اٹھایا ہے یا شان مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے اٹھایا ہے۔ کہنے لگے کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہنے لگے میں تو بڑی دور رہا، میری بلا بھی اس کے اندر مبتلا نہ ہو کہ میں جب قلم اٹھاؤں تو غیر کی تعریف کے لیے قلم اٹھاؤں۔ فرمانے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ احمد رضا ہاں کہنے لگے کہ لوگوں مت سمجھنا کہ میرا دین جو ہے نان پارہ کی ریاست ہے یا روٹی کا ٹکڑا ہے، میرا دین تو سارا کے سارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ احمد رضا نے کبھی بھی سودا نہیں کیا، نہ عقیدے کے اندر سودا کیا، نہ شریعت کے اندر سودا کیا۔
اور نہ ہی جو ہے عشق مصطفیٰ کے اندر سودا کیا۔ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسالت، آپ کی وہ محبت، آپ کا وہ لطف اور آپ کی جو اللہ دین کے ساتھ محبت تھی، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، ایک دن آپ محبت کے جذبات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید احمد رضا صرف باتیں کرتا ہے، شاید احمد رضا صرف زبانی باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگے یہ بات نہیں، اصل یہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چلے میری محبت کی کیفیت کا، میرے محبت کے مزاج کا، تو وہ سمجھ جائیں کہ میرا محبت مصطفیٰ کا مزاج کیسا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ کہنے لگے سنو لوگوں، اگر جو ہے احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا پاؤ گے، دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا پاؤ گے۔ یہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی محبت کا انداز تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خدا کی ذات سے، خدا کے دین سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عشق سنیوں کے سینوں کے اندر وہ جو عشق مصطفیٰ مچل رہا ہے، اس فیض کا نام امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی ایک شخصیت کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت سنیوں کے ماتھے پہ جومنے والے جومر کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ وہ صرف ایک فرد کا نام نہیں، بلکہ جس کے سینے کے اندر بھی عشق مصطفیٰ موجود ہے، اس سینے کے اندر احمد رضا کا نام بھی موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کروڑہا رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر اور آپ کے جو نظریات ہیں اس مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ